آپ نے اگر کسی کے کردار کے اوپر سوال اٹھانا ہے، کسی کو مان اللہ زانی یا بدکار ثابت کرنا ہے، تو قرآن کے اندر اس کا طریقہ کار موجود ہے کہ 4 آپ نے گواہ پیش کرنے ہیں۔ تو حسن اللہ یاری صاحب کو قیامت کی صبح تک کا ٹائم ہے، کوئی ایسی روایت پیش کریں جس میں 4 گواہ موجود ہوں جو مان اللہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے حوالے سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوں، اس طرح کی تبصرہ کر رہے ہوں اور ان کی شہادتیں موجود ہوں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت ہندا کے حوالے سے جس کتاب کو سہارا بنا کے حسن اللہ یاری نے یہ دعویٰ کیا مان اللہ ثم مان اللہ کہ وہ بد کردار تھی، فاحشہ تھی، مان اللہ ثم مان اللہ، جبکہ اس کتاب کو، جس روایت کو اس نے دکھایا، سوال پہلا حسن اللہ یاری سے یہ ہے کہ آیا اس کتاب میں اس روایت کی کوئی سند بھی موجود تھی یا نہیں تھی؟ حسن اللہ یاری صاحب، آپ ان لوگوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں جن کو اسناد کی اہمیت کا نہیں پتا۔ ہم سے پوچھیں، صحیح مسلم کے مقدمے میں عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے، الاسناد من الدین، یہ سند ہمارے دین کا جز ہے، ہمارا دین ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اگر سند نہ ہوتی تو جس کا جو منہ چاہتا وہ کہتا پھرتا۔ تو پہلا سوال یہ ہے حسن اللہ یاری صاحب، یہ جو آپ نے در المنصور سے روایت کو پیش کیا ہے، آیا کہ اس کی کوئی سند بھی ہے آپ کے پاس؟ وہاں کوئی سند بھی لکھی ہوئی ہے؟ تو حضرت صاحب وہاں پہ کوئی سند نہیں لکھی ہوئی۔ یہ کتاب الدر المنثور فی طبقات الرباب ربات الخدور، اچھا اس کتاب یہ مکتبۃ ابن قتیبہ میں چھپا ہے، یہاں پر ہند بنت عتبہ صفحہ نمبر 537 ہے، اس کے متعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے بیعت لیا تھا، کس بات پہ بیعت لیا تھا؟ بیعت لیا تھا اللہ تشرک باللہ اور فلان اور فلان، پتہ چلا کہ پھر وہ ہندا آئی ہے تو پتہ وقال لا تزنینا، ہندا سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک نہ کرنے پہ بیعت لیا، چوری نہ کرنے پہ بیعت لیا۔ یہ آپ کی معاویہ کی ماں ہے، اور کس بات پہ؟ یہ تزنینا، اور اس بات کا مجھے وعدہ کرو کہ اب اس کے بعد تم کبھی زنا نہیں کرو گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ آج کافی دنوں کے بعد آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ اس کی علت اور سبب یہ تھا کہ طبیعت میں کچھ ناسازی تھی، آپ نے میری آخری ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا، جس کی وجہ سے میں ویڈیوز وغیرہ نہیں بنا پا رہا تھا، اور میری والدہ ان کو بھی کافی زیادہ بیماری لاحق ہوئی ہے، دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ والد کا ان کو جھٹکا لگا تھا، جس کی وجہ سے میں ویڈیوز وغیرہ نہیں بنا پا رہا تھا اور آپ سے مخاطب نہیں ہو رہا تھا۔ انشاءاللہ الکریم آج کے بعد آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی، اور یہیں پر آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم علمی مواد دیتے رہیں گے۔ میں نے حسن اللہ یاری، جس کا کام یہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اوپر الزام تراشی کرنا اور کتب اہل سنت سے روایات کو اس انداز میں پیش کرنا کہ ان کے معنی اور مفاہیم لوگوں کے سامنے غلط بیان کرنا، اور بالخصوص اپنی جو باتیں ہیں ان کو سچا ثابت کرنے کے لیے اہل سنت کی کتب سے بے سند، ضعیف یا غلط معنی کر کے روایات کو پیش کرنا۔ ابھی میں نے اس کا ایک کلپ دیکھا، اور وہ کلپ کافی پرانا کلپ ہے، جس کے اندر عبد القیوم ظہیر کے ساتھ اس کا مناظرہ ہو رہا ہے، وہی جس نے بڑے ہی دعوے کے ساتھ اللہ یاری کے ساتھ مناظرہ کے لیے میدان میں اترا، لیکن منہ کی کھائی، اور حقیقت یہی ہے کہ اپنا اور اپنی جماعت کے لوگوں کا اس نے سر خم کرا دیا، شرمی کے ساتھ سر کو جھکا دیا کہ خود کو مناظر اسلام کہنے والا جب اتنی بری طرح شکست کھا چکا تھا، تب اس کو بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ملا۔ تو اس کے مناظرے میں بھی اور دیگر اس کے کلپ میں میں نے دیکھے کہ جس میں یہ سیدہ ہندا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے اللہ یعنی حضرت سرائی کر رہا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو بدکارہ فاحشہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش اور ناکام سعی کر رہا ہے۔ دیکھیں، ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں رسول اللہ کی وجہ سے، ہم اہل بیت علیہم السلام کو بھی مانتے ہیں رسول اللہ کی وجہ سے۔ تو جو صحابی ہوگا، جو اہل بیت کا فرد ہوگا، اس کی عزت کرنا ہم اپنے لیے اپنا ایمانی تقاضا سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ ایمانی فریضہ ہے، ایمانی تقاضا ہے کہ صحابہ کرام کی حرمت پر پہرا دیا جائے اور اہل بیت علیہم السلام کی عزت پہ پہرا دیا جائے۔ تو جو بھی شخص ہوگا جو صحابہ کرام کی عزت کے اوپر معاذ اللہ بات کرے گا، یا اہل بیت علیہم السلام کی معاذ اللہ کردار کے اوپر، ان کے اخلاق کے اوپر کسی قسم کا حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا، تو اس کو اللہ کی توفیق سے ہم دندان شکن جواب دیں گے، اور اس بندے کو بتائیں گے کہ اہل بیت کے نوکر بھی موجود ہیں اور صحابہ کرام کے خادم بھی موجود ہیں۔ تو چلتے ہیں حسن اللہ یاری کی اس نازیبہ گفتگو کی طرف، جو انتہائی میں کہتا ہوں اخلاق سے گری ہوئی تھی اور انتہائی اخلاق سے ہٹی ہوئی تھی، جس کے اندر اس نے معاذ اللہ صحابیہ کو ایک بد کردار ثابت کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کا سارا بغض بنو امیہ کے ساتھ، بلکہ تمام صحابہ کرام کے ساتھ ہے، ابو بکر، عمر، عثمان ہو جائیں، دیگر صحابہ کرام ہو جائیں، تمام کے ساتھ یہ اس طرح کا بغض رکھتے ہیں۔ اور اس نے اہل سنت کی کتب سے ایک روایت دکھا کر شاید یہ منوانے کی کوشش کی، اپنی عوام کو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ اہل سنت کی کتب میں معاذ اللہ یہ لکھا ہوا ہے کہ سیدہ ہندا جو تھی وہ معاذ اللہ بد کردار تھی اسلام لانے سے پہلے، اور معاذ اللہ وہ برے فعل میں ملوث تھی، فاحشہ تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے میں دو جواب دیتا ہوں۔ نمبر ایک جواب یہ دیتا ہوں کہ اسلام سے پہلے اگر کسی کو کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک اسلام کی برکت سے اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ تو ایک میں نے جنرل بات کی ہے سیدہ زینب کی، سیدہ ہندا کی طرف، جس نے یہ عمل کی منسوب کیا اللہ یاری نے
نے، اس کا جواب یہ ہے کہ سیدہ ہندہ جو تھی وہ اس برے عمل سے پاک تھی۔ آپ نے اگر کسی کے کردار کے اوپر سوال اٹھانا ہے، کسی کو معاذ اللہ زانی یا بدکارہ ثابت کرنا ہے، تو قرآن کے اندر اس کا طریقہ کار موجود ہے کہ 4 آپ نے گواہ پیش کرنے ہیں۔ تو حسن اللہ یاری صاحب کو قیامت کی صبح تک کا ٹائم ہے کہ کوئی ایسی روایت پیش کریں جس میں 4 گواہ موجود ہوں جو معاذ اللہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کے حوالے سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہوں، اس طرح کی تبصرہ کر رہے ہوں اور ان کی شہادتیں موجود ہوں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت ہندہ کے حوالے سے جس کتاب کو سہارا بنا کے حسن اللہ یاری نے یہ دعویٰ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ بد کردار تھی، فاحشہ تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جبکہ جس کتاب کو، جس روایت کو اس نے دکھایا، سوال پہلا حسن اللہ یاری سے یہ ہے کہ آیا اس کتاب میں اس روایت کی کوئی سند بھی موجود تھی یا نہیں تھی؟ حسن اللہ یاری صاحب، آپ ان لوگوں کو تو بے وقوف بنا سکتے ہیں جن کو اسناد کی اہمیت کا نہیں پتا۔ ہم سے پوچھیں، صحیح مسلم کے مقدمے میں عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے، الاسناد من الدین، یہ سند ہمارے دین کا جز ہے، ہمارا دین ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اگر سند نہ ہوتی تو جس کا جو منہ چاہتا وہ کہتا پھرتا۔ تو پہلا سوال یہ ہے حسن اللہ یاری صاحب، یہ جو آپ نے در المنصور سے روایت کو پیش کیا ہے، آیا کہ اس کی کوئی سند بھی ہے آپ کے پاس؟ وہاں کوئی سند بھی لکھی ہوئی ہے؟ تو حضرت صاحب وہاں پہ کوئی سند نہیں لکھی ہوئی۔ یہ آپ کو ایک تحقیقی جواب۔ نمبر 2، دوسرا جواب سنیے، آپ کو نحو تو آتی ہوگی نا، ظاہر ہے آپ عربی بڑی فرفر بولتے ہیں، عربی کتب سے استفادہ کرتے ہیں، تو علم نحو تو آپ نے پڑھی ہوئی ہے، علم نحو تو آپ کو آتی ہوگی، علم صرف تو آپ کو آتا ہوگا۔ تو ذرا یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ جو اس لفظ ہے لا تزنی، یہ صیغہ کون سا ہے؟ لا تزنی یہ صیغہ کون سا ہے اور کون سا صیغہ یہ بن رہا ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا فرما رہے ہیں؟ اور آپ نے جو یہ ترجمہ کیا ہے کہ آج کے بعد تو نے زنا نہیں کرنا، تو میرا حسن اللہ یاری صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج کے بعد تو نے یہ زنا نہیں کرنا، تو اس کے اندر آپ نے یہ ترجمہ کہاں سے لے لیا لا تزنی میں کہ آج کے بعد تو نے معاذ اللہ یہ عمل نہیں کرنا؟ جبکہ یہی قول میں آپ کو دکھاؤں گا قرآن مجید کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے مومنات کے بارے میں فرمایا ہے، مسلمان خواتین کے بارے میں فرمایا ہے، اور رسول اللہ نے ان سے بیعت لی ہے۔ اور حضرت ہندہ کا جو یہ واقعہ ہے وہ بھی اسی وقت پیش آیا تھا جب حضرت ہندہ ان سے بیعت کر رہی تھی۔ تو قرآن مجید کے اندر سورہ الممتحنہ، یہ 28ویں پارے کے اندر سورت مبارکہ ہے، اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، اذا جاءک المؤمنات، جب تمہارے پاس مؤمنات تشریف لے کے آئیں، اور خالی ان کو مسلمان اللہ نے نہیں کہا بلکہ ان کو مومنات کہا ہے کہ وہ پکی مسلمان ہیں، وہ پکے اور ٹھکے مسلمان ہیں، ان کو مومن کہا۔ اور آپ کی ہی کتب میں لکھا ہوا ہے مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے؟ آپ تو مسلم منافق کو بھی کہہ دیتے ہیں، یہاں پہ اللہ نے ان کو مومن کہا۔ اور یہ جو بیعت لی جا رہی ہے یہ وہی بیعت ہے جس کے اندر حضرت ہندہ موجود تھی۔ آپ کے مفسرین نے بھی اس کو فتح مکہ والے دن ہی قرار دیا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ واضح پتہ چلا کہ حضرت ہندہ، ابو سفیان، حضرت معاویہ، جتنے لوگ اس دن مسلمان ہوئے تھے، بالخصوص خواتین جنہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا تھا، اللہ نے خالی ان کو مسلم نہیں بلکہ مومن بھی بنایا تھا۔ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے آگے، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یسرقن ولا یزنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے غیب کی خبریں دینے والے، جب آپ کے پاس مسلم خواتین آئیں، مومنہ آئیں، تو آپ ان سے بیعت لیں کس چیز کے اوپر؟ کہ تم شرک نہیں کرو گے اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز میں، ولا یسرقن، اور تم چوری نہیں کرو گے، ولا یزنین، اور تم جو ہے وہ زنا نہیں کرو گے، ولا یقتلن اولادہن، اور تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ تو اللہ یاری صاحب جو فتویٰ آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت ہندہ پہ ایک جھوٹی بے سند اور لغو روایت کی بنا کے اوپر آپ فتویٰ دے رہے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت ہندہ زانیہ تھی یا معاذ اللہ بدکارہ تھی، تو کیا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں آپ ان تمام خواتین جو اسلام لے کے آئی تھی، یہاں پہ جمع کا صیغہ یاد رکھیے گا، وہاں پہ اگر واحد کا صیغہ ہے تو یہاں پہ جمع کا ہے، اگر وہاں پہ فعل نہی ہے تو یہاں پہ بھی فعل نہی ہے، اگر لا تزنی وہاں پہ آیا تو ولا یزنین یہاں پہ آیا ہے، تو کیا آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہیں گے کہ تمام اسلام کی خواتین جو فتح مکہ والے دن مسلمان ہو رہی تھی یا جو بھی مومنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں، کیونکہ اس آیت کو ہم نے مطلق رکھنا ہے کہ یا ایھا النبی اذا اس میں آیا کہ جب بھی آپ کے پاس مومنہ آئیں بیعت کرنے کے لیے، تو کس شرط پہ بیعت کرنی ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا اور چوری نہیں کرنی، ولا یزنین، اور زنا نہیں کرنا۔ تو کیا معاذ اللہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں جتنی خواتین آئیں، جتنی عورتیں آئیں، وہ تمام کی تمام بدکارہ تھی، یا وہ تمام کی تمام معاذ اللہ
फाहिशा और ज़ानियाती, हरगिज़ नहीं। इस आयत मुबारका का ये मतलब हरगिज़ नहीं है, बल्कि इस आयत मुबारका का माना और मफ़हूम यही है कि जब भी रसूलुल्लाह के पास कोई औरत आती तो हुजूर अकायद पर बैठ लेते और आमाल सालिहा पे बैठ लेते, और जो बुरे अमल होते थे उनसे उनकी बैठ लेते कि ये अमल है, इनसे आपने दूर रहना है। जरूरी नहीं था कि वो ये अमल करते थे, बल्कि इस्लाम ने जिनसे मना किया है वो उसके ऊपर अमल करते थे। तो ये आयत मुबारका वाज़ेह बता रही है कि ये तमाम खवातीन से खिताब था, खाली हजरत हिंदा से नहीं था। और हजरत हिंदा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह इस तरह की औरत नहीं थी। आपने जो दुर्रुल मंसूर से रिवायत पढ़ी उसके अंदर कोई सनद नहीं है। अगर आप एतराज करेंगे तो वही एतराज यहाँ बनेगा। जंगजुओं से कहता है अगर तुम आगे बढ़ के हमला करो, या मक्के से क्या लेके आए थे ना, लश्कर लेके आए थे कि बदर काम में बदला लेना, तो अगर तुम हमला करो तो हम आपको गले लगाएंगे। अच्छा, सिर्फ गले लगाना आप कहते हैं, ये तो जिना तो नहीं है ना, गले लगाएगी भाई, हक करेगी। गला तो बहुत सारे लोग लगाते हैं, वो भी काफिर थे। चले कुफार एक मर्द औरत के साथ गला लगाती तो जिना कहां से निकल गया? हाँ, जिना अगले जुमले में वनुफ्रिशु नमारिकी, और आपके लिए गले लगा के आपको बिस्तर पे लेके जाएंगे, फर्श करेंगे आपके लिए बिस्तर, तशरीफ लाइए, गले लगा के। जरा आपने अल इस्तियाब से अशार दिखाए तो मैं कहता हूं ये अशार आप जैसे किसी ने वहां पे बना दिए होंगे, और इब्ने अब्दुल बर ने बगैर तवज्जो किए अदम इल्तिफात की बिना के ऊपर ये वाले अशार लिख दिए होंगे। वरना हमें इन अशार के भी आप सही असनाद दिखाएं कि माज़अल्लाह हजरत हिंदा ने ये वाला दावा किया था या ये वाली बात की थी। तो जरा अकल के नाखून लें, होश के नाखून लें। आप मुसलमानों की खवातीन के ऊपर किस तरह का इल्जाम तलाशी कर रहे हैं। अगर आपकी बात को सच्चा मान लिया जाए हजरत हिंदा के बारे में, तो जो कुरान ने वला यस्नीना का लफ्ज बोला है, तो ये तमाम सहाबियात जो इस्लाम लेके आई, जो मुसलमान हुई, और जब हुजूर से बैत की तो हुजूर ने उन सब से यही कलिमात दोहराए। तो जरा माज़अल्लाह सोचें, तो क्या पूरा अरब ही इस तरह के अमल करता था? अहले सुन्नत की कुतुब में इस तरह की कोई रिवायत मौजूद नहीं है। हाँ, ये रिवायत आपकी किताबों में है, आपका ये दीन है, आपको ये मुबारक हो। अहले सुन्नत का ये दीन नहीं है। आपकी किताब तफसीर नूरुस सकलैन के अंदर जिल्द 5 के अंदर ये रिवायत मौजूद है। मैं उसका स्कैन लगा देता हूं, लेकिन मैं वो रिवायत भी पढ़ के नहीं सुनाता। कितनी बदबूदार वो रिवायत है कि माज़अल्लाह उसमें सहाबी रसूल खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी किरदार कुशी की गई, और हजरत हिंदा के बारे में भी ये लफ्ज बोले गए जो मुसलमान किसी मुसलमान के बारे में नहीं बोल सकता। तुम लोगों ने वो सहाबा इकराम के बारे में अल्फाज बोले, लिहाजा हजरत हिंदा तुम्हारे इस इल्जाम से मुबर्रा है, पाक है। तुमने उन पे झूठा इल्जाम लगाया। अगर आज हुदूद इस्लाम होती तो हसन अल्लाह यारी साहब आपके ऊपर हद जारी होती, हद कज़ब आपको लगनी थी। लेकिन आप यूरोप के माहौल में बैठे हुए हैं, आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, तो जिस तरह अमेरिका में बदकिरदारी होती है, जिस तरह बेहयाई होती है, बेगैरती होती है, आप समझते हैं शायद अरब में भी इस तरह था। इस तरह का अरब में कल्चर नहीं था। अरब वाले गैरतमंद थे, वो गैरत के नाम के ऊपर बच्चियों को ज़िबा कर देते थे। और मजे की बात यह है कि अल्लाह यानी कह रहा था जो आगे आया कि अपनी औलाद को कत्ल ना करना, और तक़तुलना औलादहुन्ना, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि तुम्हारे हरामी बच्चे होते थे, तुम उनको कत्ल करते। माज़अल्लाह, ये माना किसी ने नहीं किया। माज़अल्लाह, क्योंकि हरामी बच्चे होते थे, उनके हलाली बच्चे होते थे, उनकी बेटियां होती थी, वो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। सूरह नमल पढ़ लेना, 14वां पारा पढ़ लेना, उसके अंदर भी यही आया है। सूरह तकवीर में भी यही आया है। तो वो गैरत के नाम के ऊपर बच्चियों को ज़िबा करते थे, जिससे अल्लाह वहदहु ला शरीक ने उनको मना किया। हज़रत हिंदा ने किसको अपनी बच्ची को कत्ल किया था? कोई तारीख में नहीं मिलता, कोई रिवायात में नहीं मिलता। लिहाजा ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो उनसे बैत ली थी, तो ये वो फिस्क वाले अमाल थे जो बतौर तादाद, बतौर गिनती हुजूर ने उनके सामने कह दिए थे। वगरना जिन सहाबियात ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैत की, वो तमाम के तमाम पाक लोग थे। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको इस्लाम की तौफीक दी। और आज के दौर में अगर कोई इंसान बुरे अमल करने वाला हो और बाद में इस्लाम में आ जाएगा, तो अल्लाह वहदहु ला शरीक इस्लाम की बदौलत उसकी पिछली खताओं से दरगुजर करेगा। तो ये हमारा इल्जामी और तहकीकी जवाब है। हम तमाम तशय्यो को, बिलखुसूस हसन अल्लाह यानी के मानने वाले को ये दावत फिक्र देते हैं कि आप हमारे इस तहकीकी जवाब का जवाब दे के दिखाएं। आपके बस की बात नहीं है। आपके सामने अब्दुल क़य्यूम ज़हीनी बैठा हुआ, आपके सामने सहाबा और अहले बैत का खादिम बैठा हुआ है।